السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام جی، ورحمۃ اللہ اس وبرکاتہ۔ ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ سے دیکھنا تو اصل میں اس طرح کی روایات بہت ساری ہیں، اور بھائیوں نے ہمارے ایک صاحب ہیں، میں نے اس سے پہلے آپ کو وہ پڑھ کر بھی سنایا تھا، انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی عورت کو اپنی بیوی کو بوسہ لے لیتا ہے تو اس کو 4000 راتوں پہ، جیسے شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی طریقے سے 4000 مہینوں کی عبادت کا اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی صحبت کر لیتا ہے تو اسے تو نہ جانے کتنا اجر ملتا ہے۔ تو یہ روایت، اس طرح کی جو روایتیں ہیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ شیخ مصطفیٰ ہیں، اس سلسلے میں ان سے پوچھا جا رہا ہے، سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ الحمد للہ۔ مصر سائر ایجپشن مصر سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ میں نے خطبے کے جمعے میں ایک خطیب سے یہ سنا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا من نظر لوالدیہ، اس محبت اور احسان کے پیار اور محبت سے اگر والدین کو دیکھتا ہے، کتبت لہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لا يصح وليس له أصل، لا يصح، هذا أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام۔ اللہ اکبر۔ من نظر إلى والديه نظرة بر وإحسان كتب له أجر حجة تامة ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم۔ یہاں شیخ نے بہت واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ لیس لہ اصلاً، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور ایک اور جو یہاں مکاتب جعلیات ہیں سعودی عرب میں، انہوں نے شیخ خالد بن سعود کی تحریر ہے اس موضوع پر، اور اس کا ترجمہ کیا ہے شفیق الرحمن ضیاء اللہ مدنی، برائے یہ مکتب تعاونی ہے برائے دعوت والجعلیات، ربوہ ریاض میں۔ ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا عظیم ترین نیکیوں اور عظیم ترین اطاعت اور سب سے موقت واجبات میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی ادائیگی کا فرمایا ہے، انشکر لی ولوالدیک، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں یہ فرمایا۔ اور حد تصرف یا ذریعہ جو ان دونوں ماں باپ کی بھلائی اور مودت اور رحمت اور ان کے ساتھ احسان کو ثابت کرے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے معنی میں داخل ہے، اور اس پر بھلائی کرنے کا ثواب مرتب ہوتا ہے۔ رہی بات والدین کی طرف دیکھنا، تو یہ عبادت نہیں ہے، اور شریعت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ یہ بطور عبادت اس کو تسلیم کیا جائے گا، بلکہ اس کی طرف دیکھنا اصل میں عادت کے طور پر ہے۔ اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھنے کو عبادت سمجھا ہو یا ان کی طرف دیکھنے پر کوئی خاص ثواب مرتب کیا ہو۔ اس باب میں جتنی بھی باتیں نقل کی جاتی ہیں وہ سب کی سب منکر اور غیر مستند باتیں ہیں، کوئی اصل نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ اس حدیث کا ذکر ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں، تو اس کی بات یہ ہے، اسے امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ابن عباس عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ
اس کے ایک نہشل بن سعید نے روایت کیا ہے، جس کو ابو داؤد اور طیالسی، اسحاق راہوی اور نے جھوٹ سے متصل کیا ہے اور ان کی متن کی بھی نکارت کی ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا لفظ بھی اسی معنی میں لیا جاتا ہے کہ جو بھی فرمانبردار شخص اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ بات بھی موضوع اور من گھڑت ہے، اور اسے محمد بن حمید کی روایت سے جو لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ میں اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جھوٹا تھا جو اس کا راوی ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اسی طرح سے اس باب میں بہت ساری باتیں روایت کی جاتی ہیں جو کہ بے بنیاد اور بے سند اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا مسلمان شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی بھی قول یا عمل میں عبادت کا اعتقاد رکھے اور اس عمل کے ذریعے متکلم فی حدیث کا سہارا لے کر یا کسی عالم کی اجتہاد یا کسی رائے کو اپنی سمجھ پر فوقیت دے اور اس عالم کی گفتگو کو صرف اس لیے اہمیت دے دے کیونکہ یہ تو خطیب ہیں، ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیتے ہیں۔ ارے جناب، ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے والے بہت سے اعمال یا بہت سی حدیثیں ایسی پیش کرتے ہیں جن کا کوئی بھی قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ملتا۔ حج کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں جو کہ جھوٹی اور من گھڑت ہیں اور ضعیف ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے حوالے سے بھی بہت ساری ضعیف روایات اور جھوٹی روایات ہیں۔ یہاں آپ میری ویڈیو میں ضرور دیکھ لیجئے گا، مجھے امید ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ and don't forget to subscribe and be our joint member. Support our channel if you like it. Otherwise آپ کا ہمارے چینل کی ویڈیوز دیکھنا اور اسے اپنے سرکل میں سرکولیٹ کرنا بھی سپورٹ ہے۔ اگر آپ اس کو فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے۔ وی ویلکم یو، تھینک یو سو مچ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي